پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، اپنا دیدار کرایا، اپنے آیات، نشانیاں، جنت، دوزخ اور دوسرے نظارے دکھائے۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں صرف ہمیں تعلیم دینے کے لیے تشریف نہیں لائے، بلکہ نبی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ نبی کی تعظیم بھی بہت ضروری چیز ہے۔ دیکھیے، قرآن نبی کی تعلیم ہے، حدیث نبی کی تعلیم ہے، نماز نبی کی تعلیم ہے، زکوٰۃ، روزہ، حج نبی کی تعلیم ہے۔ جتنے ہم اخلاقی اور معاشرتی معاملات کرتے ہیں، خواہ نکاح ہو یا طلاق ہو، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ یہ چیزیں اگر کافی ہوتی، دین صرف ان چیزوں کا نام ہوتا، تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کرانے کا تکلف نہیں کرنا تھا۔ آخر کیا ضرورت پڑی کہ قرآن، حدیث اور تعلیمات، ان سب چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ سب چیزیں دے دی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک قرآن پہنچا دیا ہے، سبق پڑھا دیا ہے، تعلیم دے دی ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے چاہا کہ اپنے پاس اپنے حبیب کو بلا کے میں اس کو دیکھوں اور وہ مجھے دیکھے۔ یہ کیا مسئلہ تھا، کیا مصلحت تھی اور کیا ضرورت تھی؟ پتہ چلتا ہے کہ صرف تعلیم مصطفیٰ کافی نہیں، بلکہ شان مصطفیٰ کو تسلیم کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہاں یہ بہت بڑی غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں کہ صرف تعلیم کافی ہے، نبی آیا ہے تو صرف دنیا کی اصلاح کے لیے آیا ہے، نبی کی اپنی ذات کا کوئی رول گویا نہیں ہے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ تعلیم لے کر بھی تشریف لائے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا ایک اہم حصہ یہ بھی ہے کہ اسی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کی جائے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، میرے نبی کی تعظیم بھی کرو اور توقیر بھی کرو، اس کی شان بڑھاؤ اور بڑھا چڑھا کر بیان کرو۔ وَتُعَزِّرُوهُ، تعزرو تعزیر، عزر یعزر تعزیر، اس کا معنی ہوتا ہے نبی کی اتنی شان بیان کرنا کہ حد گزر جانا۔ اس کے معنی ہے کہ تعزرو کا معنی الشفا کے اندر مبرد کے قول کے مطابق قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تعزروہ ای تبالغوا فی تعظیمہ، تعزرو کا معنی ہے نبی کی تعظیم کرنے میں مبالغے سے کام لو۔ عام بندہ کوئی کسی کی شان پڑھ کر کے بیان کرے تو ہم کہتے ہیں یار تم مبالغے سے کام لے رہے ہو، مبالغہ آرائیاں کر رہے ہو، زمین آسمان کے کلابے میں لا رہے ہو، یہی تانا دیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ سارے کام دوسروں کے لیے کرو نہ کرو، موقع محل دیکھ کے کرنا ہوتے ہیں، لیکن میرے محبوب کی باری آئے تو وہاں تم نے دماغ استعمال نہیں کرتا، نبی کی شان بیان کرتے وقت حدیں گزر جانے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کا معنی میں نے مبرد ایک بہت بڑا ناوی گزرا ہے۔ ناوی کا معنی ہوتا ہے جو عربی گرامر کا بہت بڑا ماسٹر ہو، اس نے یہ معنی بیان کیا ہے۔ اور حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاروں میں ایک عظیم مرتبہ رکھنے والے بہت بڑے بزرگ ہیں، اور سرکار کی شان میں شاید ہی اتنی بڑی اور اعلیٰ کتاب آج تک لکھی گئی ہو جتنی اعلیٰ کتاب اس بندے نے لکھی، اس کا نام ہے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ سبحان اللہ، اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہوا، کوئی کچی پکی بات نہیں ہے۔ مبالغہ سے کام لینا گویا حد گزر، مبالغہ یہی ہوتا ہے نا، حد گزر جانا۔ اس چیز کا اللہ کریم جل شانہ نے ہم سے مطالبہ فرمایا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ صرف نماز روزہ سکھانا ہی نبی کا کام نہیں تھا، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی کچھ رول ہے، آپ کی ذاتی شان مرتبہ مقام بھی کچھ ہے جس کو ہم نے تسلیم بھی کرنا ہے اور بیان بھی کرنا ہے، اور صرف بیان نہیں کرنا بلکہ بیان کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت اعتدال ضروری ہے، روزہ رکھتے وقت اعتدال ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے طریقہ نماز، اس طرح پڑھو اس طرح نہ پڑھو، لیکن روزہ رکھتے وقت بھی بتایا ہے اس طرح روزہ رکھو اس طرح روزہ نہ رکھو۔ سرکار خود روزے رکھتے تھے،
صوم وصال کہتے ہیں مسلسل روزہ رکھنا، افطاری نہ کرنا. سرکار مسلسل روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے بھی رکھا، سرکار نے منع فرما دیا. ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا تم اس کو نبھا نہ سکو گے؟ میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے جبکہ تمہارے ساتھ معاملہ جدا ہے، تم ان دونوں کو نبھا نہ سکو گے. تمہارے لیے روزہ رکھنے کے کچھ قواعد ہیں، نماز پڑھنے کے کچھ قواعد ہیں، حج کرنے کے کچھ قواعد ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کچھ پابندیاں ہیں، اور کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو اس کے اہل ہوتے ہیں، کچھ پر یہ لاگو نہیں ہوا کرتی. لیکن تعظیم مصطفیٰ ہر کلمہ پڑھنے والے پر فرض عین ہے، عبادت مقصودی ہے، اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز یا روزے کی طرح اس کے اندر کوئی قیود نہیں ہے. اللہ کریم نے اس کا اس طرح مطالبہ فرمایا ہے کہ حد گزر جانے کا حکم دیا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. قصیدہ بردہ آپ سنتے رہتے ہیں. قصیدہ بردہ کے اندر علامہ شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصیدہ بردہ لکھا ہے. بچہ آج اس قصیدے سے ٹی وی کے حوالے سے واقف ہو چکا ہے. وہ فرماتے ہیں وَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِضْ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ. پچھلا شعر بھی سنا دیتا ہوں تاکہ صحیح بات جڑ جائے. فرماتے ہیں فَانْسُبْ إِلَىٰ قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ وَانْسُبْ إِلَىٰ ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمٍ. میرے نبی کی ذات کی طرف جو قدر اور منزلت منسوب کرنا چاہو کر دو. منسوب الی ذاتہ ما شئت من عظم، اور آپ کی ذات کی طرف جو عظمت منسوب کرنا چاہو کر دو، سب جائز ہے. آگے فرماتے ہیں دوسرا شعر یہ ہے. فرماتے ہیں فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد. نبی کی فضیلت اور شان کی حد کوئی نہیں ہے. تو بیان کرتا جا، تو حق ادا ہی نہیں کر سکتا. کوئی نہیں کہے گا کہ تو نے زیادہ بیان کر دیا ہے، تو نے ضرورت سے زیادہ بول دیا ہے، تو نے حد گزر دی ہے، تو مبالغے سے کام لے رہا ہے. تو جو کچھ بھی بیان کرتا جائے گا نبی کی شان کے بارے میں، اللہ کریم کو وہ پسند ہے. یہاں حد کراس نہیں ہوا کرتی، نبی کر سکتا ہے. تم حد کراس کرنے کی کوشش کر دو، لیکن اللہ کریم جل شانہ اس پر کوئی قدغن نہیں لگائے گا. سبحان اللہ. فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیعرض عنہ ناطق بفمہ. جب نبی کی شان کی کوئی حد ہی نہیں ہے تو کوئی بولنے والا زبان سے کیا بول سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حق سائی سچ سائی، اسی لیے اللہ کریم قرآن شریف میں کہیں فرماتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایک دفعہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک صحابی نے حضور سے پہلے قربانی ذبح کر دی. عید قربان ہو جائے، قربانی کی عید جب پڑھی جائے تو عید کے بعد قربانی ذبح کرنا جائز ہوتا ہے. شریعت کا مسئلہ یہی ہے. انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد گھر آئے، گھر آ کے اپنی قربانی ذبح کر دی. اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی ذبح نہیں فرمائی تھی. اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا، وحی الہی نازل ہو گئی. اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. بھائی عبادت کی ہے، اللہ کی ہے، کوئی کفر اور شرک نہیں کیا، لیکن نبی سے آگے نکلنے کی کوشش کی ہے. اللہ کو وہ عبادت پسند نہیں جو نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش سے کی جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صلح حدیبیہ کے موقع پر، آپ کو پتہ ہے کہ عثمان غنی مسلمانوں کی طرف سے نمائندہ بن کے مکہ شریف کے اندر کافروں کے پاس حضور نے بھیجے تھے. وہاں تشریف لے گئے. کافروں نے کہا کہ اس سال آپ لوگ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ کو واپس جانا پڑے گا. ہاں عثمان، آپ مکہ کے اندر آ گئے ہیں، آپ طواف کعبہ کر سکتے ہیں، بری بات ہے، ہم آپ کو چلو اجازت دے ہی دیتے. انہوں نے فرمایا میں اپنے محبوب کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے اکیلے کعبے کا طواف کروں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. کتنی بڑی شہادت تھی، کتنا بڑا چانس تھا، کتنا بڑا موقع تھا، لیکن ان کی آفر اور ان کی اجازت کے باوجود آپ نے اس پیشکش کو ٹھکرا کے رکھ دیا. میں اس لیے کہ میرے ساتھ اللہ کا حبیب نہیں ہے، میں حضور کے بغیر کعبے کا طواف ٹھکراتا.
حضور ایسی ذات ہیں حتیٰ کہ سب سے افضل عبادت نماز کو گنا جاتا ہے. یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو آواز دی. وہ دیر سے آئے. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ہے. دیر سے آئے. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. دوسری جلد ہے 863 صفحہ. صحابی رسول دیر سے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دیر کیوں لگائی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز میں تھا. بڑا معقول عذر تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے قرآن کی آیت یہ نہیں آتی جس میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم. اے ایمان والو جب اللہ اور اللہ کا رسول بلائیں تو کچھ بھی کر رہے ہو تم خواہ نماز بھی پڑھ رہے ہو تو چھوڑ کے آ جائے. سبحان اللہ. نماز خدا کی ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوتا ہے لیکن نبی پار کھڑا ہو کے تمہیں آواز دے نماز توڑ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا فرض ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. اصلی سچائی. کسی بخاری میں ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک کا آخری دن ہے جس دن سرکار نے پردہ فرمایا. اس دن کی یہ بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد نبی شریف کی نماز پڑھ رہے ہیں. صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں. امامت کے مسئلے پر صدیق اکبر کھڑے ہیں. پیچھے صفیں بندی ہوئی ہیں. صحابہ کرام کھڑے ہیں. قبلے کی طرف منہ ہے. نماز پڑھائی جا رہی ہے. اس طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارکہ لیفٹ سائڈ پر جہاں آج سرکار کا روضہ انور ہے. روضہ انور سے بھی آگے آ کر مسجد بڑھ چکی ہے وسعت کی وجہ سے. اس وقت روضہ انور بالکل کارنر پہ تھا. یعنی حجرہ مبارک مسجد کے کارنر پہ تھا. اس سے آگے مسجد شریف نہیں تھی. اس سے شمال کی اس طرف مسجد تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا. چیک اٹھائی. سطر مبارک اٹھایا. تو جب جلوہ مبارک سامنے ہوا تمام صحابہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اس طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جلوہ مبارک دکھایا تو سب نے ادھر دیکھنا شروع کر دیا. عین نماز ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. قبلے کی طرف منہ ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو ادھر کو دیکھنا شروع کر دیا. سرکار نے نہیں فرمایا کہ کیا کر رہے ہو. نماز ٹوٹ گئی ہے. تم نماز میں تھے. تم نے ادھر کیوں دیکھا. کسی صحابی نے یہ نہ سوچا. صدیق اکبر نے یہ نہ سوچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ نہ فرمایا کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا ایک صحابی فرماتے ہیں جو راوی ہے حدیث کے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ ہم کی نمازیں بالکل ہی نہ توڑ دیں. اتنا سرکار کے حسن کی طرف سرکار کے چہرے کی طرف ہم متوجہ ہو گئے. ہمیں جب یہ ادھر صدیق اکبر ہے کہ وہ امامت کے مسئلے پہ کھڑے ہوئے پچھلے پیر ایڑی کے بل پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے کہ شاید سرکار تشریف لانے والے ہیں. باہر کھڑی ہوئی ایک ہستی کا اتنا احترام کہ امام امامت کے مسئلے سے پیچھے کھسکنا شروع ہو گیا ہے اور تمام لوگوں نے سرکار کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے. نماز کا یہ منظر کہیں دیکھنے میں نہیں آتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے جن کی خاطر نماز میں بھی ان کی طرف دیکھنا شروع کر دینا شریعت نے روا رکھا ہے اور نماز ایسا کرنے سے نہیں ٹوٹا کرتی. پھر سرکار نے ہاتھ مبارک سے اشارہ فرمایا. لوگ کہتے ہیں تلقم من الخارج سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. باہر سے کوئی لقمہ دے دینا. امامت کرا رہا ہوگا امام تو امام غلطی کرے تو نمازیوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے. باہر والوں میں سے جو ابھی وضو کر رہا ہے وہ اگر بول جائے تو امام اس کا لقمہ لے لے تو نماز ٹوٹ گئی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ایک عجیب بات اور پھر سرکار کا اشارہ فرمانا اور صحابہ کرام کا اس اشارے کو تسلیم کر لینا اور نماز میں پھر خلل کا نہ آنا. یہ سب باتیں بڑی عجیب ہیں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے سلسلے میں حرف آخر ہے یہ بات.
پتہ چلتا ہے کہ سرکار صرف تعلیم کے لیے نہیں آئے بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ محبوب کی تعظیم بھی ضروری ہے. چاچا ماما کہہ کے کوئی نہیں بلاتا تھا. کیوں؟ چاچا ماما تو ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح میرے محبوب کو نہیں بلانا. ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو اپنا بڑا بھائی یا والد کی طرح سمجھو. نہیں، قرآن کہتا ہے جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح نہ بلاؤ. نبی کی بیٹی سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابا جان کہہ کے نہیں بلاتی تھی. جن کا وہ ابا ہے وہ ابا نہیں کہتی، تو جن کا ابا وہ نہیں لگتا اس میں یہ جسارت اور جرات آ جائے کہ وہ نبی کو ابا یا بڑا بھائی یا چاچا یا ماما سمجھے، یہ بدبختی کی انتہا ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تعظیم بھی ہمیں سکھائی گئی ہے. اسی طرح کہیں قرآن شریف میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں کہتا ہے محبوب تیری جان کی قسم ہے، کہیں کہتا ہے تیرے زلفوں کی قسم ہے، کہیں کہتا ہے تیرے چہرے کی قسم ہے، کہیں کہتا ہے تیرے شہر کی قسم ہے. یہ نہ اللہ کے اپنے حبیب کے ساتھ محبوبیت کا انداز ہے اور اس کا اظہار ہے. پتہ چلتا ہے کہ نبی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ نبی کی تعظیم بھی ضروری ہے. اللہ نے اس کی تعظیم کی ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک تھا. اس نے قسم کھائی ہے تو قسم کسی چیز کی عظمت کی وجہ سے کھائی جاتی ہے. حاصل یہ ہوا کہ یہ جو معراج شریف کرائی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عظمت اور شان سے ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو اہمیت دی ہے، اتنی اہمیت دی ہے جو کسی دوسرے پیغمبر کو نہ دی تھی. کسی اور پیغمبر کو اللہ نے جسم سمیت اپنے پاس نہیں بلایا، صرف اپنے حبیب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، جوتوں سمیت بلایا، اپنی ان کو سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کرایا. ایک صحابی فرماتے ہیں رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربہ بعین ذاتہ، اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حبیب اپنے اللہ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا. ان آنکھوں سے حضور نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا نور انی اراہ، وہ نور ہے میں نے اسے دیکھا ہوا ہے. معراج کی رات اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کرایا. اب الفاظ آیت کے اگلے یہ ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے اپنے حبیب کو معراج اس لیے کرائی کہ اس کو اپنی نشانیاں دکھائے. کیا دکھائے؟ اپنی نشانیاں دکھائے. اب ذرا غور کرنا، بات کا رخ دوسری طرف جانے لگا. یہ نہایت علمی بات ہے، نہایت توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنا. دوبارہ آپ بولیں اللہ نے اپنے محبوب کو کس لیے بلایا؟ وجہ کیا بیان کی ہے قرآن میں؟ اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. ہم اسے کیا دکھائیں؟ اپنی نشانیاں دکھائیں. اللہ کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیے، نشانی وہ ہوتی ہے جس سے کوئی چیز پہچانی جائے. کسی کی چیز گم ہو گئی، گھڑی گم ہو گئی ہے، آپ مسجد میں اعلان سنتے ہیں کہ بھائی کسی کی گھڑی ہمیں کھوئی ہوئی ملی ہے، جس کی ہو وہ اپنی نشانی بتا کے لے لے. ایسا سنتے رہتے ہیں. یہ حق بات ہے یا غلط ہے؟ صحیح بات ہے. نشانی کیا ہوتی ہے؟ نشانی کسے کہتے ہیں؟ جس سے کوئی چیز پہچانی جائے. یہ بات ہے نا جی. بھائی وہ بتائے گا کہ وہ سیکو ہے، وہ راٹو ہے، وہ سٹیزن ہے، ایک پھر اس کا چین ایسا ہے یا پٹا ایسا ہے، کلر ایسا ہے، وہ ٹریڈ مارک اس کا یہ ہے، نمبر اس کا یہ ہے، کچھ نہ کچھ علامتیں یاد ہوگی. سائز یہ ہے، وزن یہ ہے، پرانی ہے، نئی ہے، کلر یہ ہے، یہ اس کی علامتیں اور نشانیاں ہوں گی. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی نشانیاں اس کو دکھائیں. اب غور کرنا، اللہ پاک پہچانا جاتا ہے. یہ میرے ہاتھ میں یہ مائک ہے، اس کو کسی نے بنایا تو اس کا بنانے والا کوئی ہے. یہ مائک اس چیز کی نشانی ہے کہ کوئی نہ کوئی کاریگر اس پاکستان میں موجود ہے. سمجھے بات؟ اچھا، یہ ٹیلی فون کا کھمبا لگا ہوا ہے. یہ ٹیلی فون اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہاں پر ٹیلی فون کا محکمہ موجود ہے. اس محلے میں ٹیلی فون پہنچا ہوا ہے.
PTCL کا محکمہ یہاں تک پھیل چکا ہے. بجلی کا کھمبا اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہاں پر بجلی اس شہر میں موجود ہے, یہ بے بجلی والا شہر نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مثال سمجھیے کہ اللہ پاک جل شانہ نے دنیا میں جتنی چیزیں بنائی ہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وجود کا ثبوت ہے. بھائی ہر چیز بتاتی ہے نا کہ مجھے کسی نہ کسی نے بنایا ہے. بھائی بجلی کا کھمبا بتاتا ہے کہ یہاں بجلی والے موجود ہیں, تو پوری کی پوری کائنات کا ذرہ ذرہ یہ بتائے گا نہیں کہ میرا خالق بھی کوئی موجود ہے. یہ بات مجھ کو تو نہیں سمجھ آ رہی ہے. بات کہیں اور لے کے جانی ہے, اس بات ابتدائی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا. غور فرمائیے, درخواست ہے کہ غور فرمائیے, بات تھوڑی مشکل ہے, میں بار بار الارمنگ کر رہا ہوں. اچھا جی, اب غور یہ کرنا ہے آپ نے کہ اللہ پاک جل شانہ کو جب کوئی بندہ جانتا ہے یا پہچانتا ہے تو ایک چیز کو دیکھ کر بندے کو یقین آ جاتا ہے کہ اس کا خالق موجود ہے. اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں ساری کی ساری اللہ کی نشانیاں ہوئی کہ نہ ہوئی, اللہ کے وجود کا ثبوت ہے. یہ چیزیں آپ گن سکتے ہیں دنیا میں کتنی ہیں؟ نہیں نا کوئی گن سکتا. بڑے درخت ہیں, ان کے اندر کتنی نسلیں ہیں, پھر ان کی کتنی تعداد ہے. اللہ کے فرشتے ہیں, جنات ہیں, انسان ہیں, کائنات کا ذرہ ذرہ ہے, ریت کے باریک باریک ذرے ہیں. ایک ذرے کو اٹھا لے, ریت کا ایک ذرہ اٹھا لے, وہ بتاتا ہے کہ نہیں کہ مجھے کسی نے بنایا ہے نا. ریت کا ایک ذرہ بھی بتاتا ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے. تو کائنات میں جتنے مالیکیولز, جتنے ایٹم, جتنے ذرات, جتنے جواہر موجود ہیں, سب کے سب بتاتے ہیں کہ ہمارا خالق ہے, ہمارا خالق ہے, ہمارا خالق ہے. اچھا, اب سمجھنا یہ ہے کہ اس کائنات کے ذرے ذرے میں سے اگر آپ نے ایک ذرے کو جان لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی ایک دلیل آپ نے جان لی. یہ بات سچ ہے کہ جس دو کائنات کے دو ذروں کو جانتا ہے, ریت کے دو ذروں کو جو جانتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی کتنی دلیلیں جان لی؟ دو. اگر تین کو جانتا ہے تو کتنی دلیلیں جان لی؟ تین. اچھا, اگر کوئی بندہ لاکھوں کروڑوں چیزوں کو جانتا ہے تو اس نے اللہ کے وجود کی لاکھوں کروڑوں دلیلیں جان لی. یہ باتیں مشکل تو نہیں سمجھ آ رہی ہیں؟ پچھلے بھی بولیے, سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ مہربانی. اچھا جی, غور کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے وجود کی دلیلیں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ آتی ہیں. اچھا, میں نے ابھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے اپنے سر کی آنکھوں سے. حدیث سنائی, کئی حدیثیں اس پر موجود ہیں. اچھا, حضور علیہ السلام سے اللہ نے اپنا آپ بھی نہیں چھپایا. پھر کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے بلایا تھا. دنیا کے اندر تو سرکار نے ہر نشانی اور ہر دلیل کو جان لیا تھا, اصحاب بلا کر وہ کمی بھی پوری کر دی. اب اگر کوئی کہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ کے وجود کی چند دلیلیں پتہ تھی تو حضور کا علم ناقص ثابت ہوگا کہ نہیں؟ بھائی چند دلیلیں پتہ نا, ساری نہیں پتہ ہے نا. اچھا, غور کی یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کائنات کے ذرے 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 کا علم ہو, کائنات کا ایک ذرہ, ریت کا ایک ذرہ بھی حضور سے پوشیدہ نہ ہو, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کے وجود کی ساری دلیلیں جان لی. سمجھ آ گئی بات کی؟ اور اگر کہا جائے کہ حضور علیہ السلام کو باقی ساری کائنات کا پتہ تھا لیکن چولستان کے علاقے میں دریائے سندھ کے کنارے پر ریت کے فلاں ذرے کا حضور کو علم نہیں تھا, اس کا معنی کیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے وجود کی ساری دلیلیں جانی ہے لیکن دریائے سندھ کے کنارے پر ریت کا ایک ذرہ ایسا تھا, حضور کو اللہ کے وجود کی ایک دلیل ایسی تھی جو حضور کو بھی پتہ نہیں تھی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا عارف ہونے میں شک ہے کہ نہیں ہے یہ بات؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں
اللہ کے 100% حضور عارف ہیں تو پتہ ماننا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے ذرے ذرے کو جان لیا ہے. ذرے ذرے کو جاننے کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے وجود کی ساری دلیلوں کو جان لیا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس کائنات پست و بالا زمین و آسمان میں کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو حضور کے علم سے باہر ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، میراج مصطفیٰ. ایک ذرہ بھی حضور کے علم میں اگر نہ ہو، سب چیزیں ہو صرف ایک ذرہ باہر رہ جائے سرکار کے علم سے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کو تمام دلیلوں سے نہ سمجھ سکے. 100% حضور نے بھی خدا کو نہیں جانا، یہ ناممکن ہے. حضور علیہ السلام کم از کم اور کچھ نہیں تو کم از کم خدا کو تو جانتے ہیں نا. جب حضور خدا کو جانتے ہیں تو پتہ چل گیا کہ حضور کائنات کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں. اس لیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے وجود کا ثبوت ہے، اور خدا کے وجود کے تمام ثبوت حضور کو پتہ نہ ہو یہ ہو نہیں سکتے. یہ ہے لنوریہ من آیاتنا، اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اور نشانیاں اللہ کی کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے وجود کی نشانی ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا بھی دیدار کرایا اور اپنے وجود کا ثبوت بھی 100% عطا کیا، اور اس کائنات کا کوئی ذرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ نہ رہ سکا. اب تک میں نے 2 باتیں عرض کی ہیں. ایک تو یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے علاوہ سرکار کی تعظیم تعلیم سے بھی اوپر ہے، نیچے نہیں ہے، برابر بھی نہیں. تعلیم اور تعظیم دو میں سے اوپر کیا ہے؟ تعظیم. تعظیم ایسی کہہ رہی ہے کہ کوئی ثبوت بھی ہے. پر تعلیم کیا ہے؟ نماز روزہ. تو نماز روزہ پڑھنے سے انسان صحابی بنتا ہے یا حضور کا چہرہ دیکھنے سے صحابی بنتا ہے؟ چہرہ دیکھنے سے صحابی بنتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ سرکار کی اپنی ذات جو ہے سرکار کی تعلیم سے بالا تر ہے. سرکار کو ایک نظر دیکھ لینے سے انسان اتنا بڑا انسان بن جاتا ہے کہ قیامت تک کا کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب اس کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا. وہ سرکار کی ذات اور چہرے کی کیا شان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان صحابہ. اسی لیے اللہ کریم جل شانہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. میرے نبی کی بے ادبی کرو گے تو میں تمہارے اعمال برباد کر دوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ذرا پھر درخواست ہے کہ توجہ کرنا میری بات کی طرف. میں نہایت باریک بات کرنے لگا ہوں، علمی بات کرنے لگا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی بے ادبی کرو گے تو انتحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. بولو کیا ہو جائیں گے؟ اعمال برباد ہو جائیں گے. ہاں جی، نبی کی بے ادبی کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اعمال کس چیز کا نام ہے؟ نماز روزہ، یہی اعمال ہے. اور تعلیم کس چیز کا نام ہے؟ یہی نماز روزہ تعلیم ہے نا. نماز روزہ ہی تعلیم ہے اور نماز روزہ ہی اعمال ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ تعلیم والی باتیں اللہ کہتا ہے میرے نبی کی تعظیم کے مقابلے پر میں برباد کر دوں گا. جب تعلیم اور تعظیم کا مقابلہ ہوگا تو اللہ کہتا ہے کہ تمہاری ساری تعلیم پر کیا کرایا عمل میرے نبی کی تعظیم میں جب کمی رہ گئی تو میں یہ برباد کر کے رکھ دوں گا. پتہ چلتا ہے کہ تعلیم نیچے ہے، تعظیم اوپر ہے. دوسری بات میں نے عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہیں. اگر ایک ذرہ بھی حضور کے علم سے پار ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ حضور نے بھی خدا کو 100% نہیں پہچانا. یہ حضور کے علم کی وسعت اس آیت سے ظاہر ہو رہی. تیسری بات یہ سمجھیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دکھ اٹھائے، تکلیفیں اٹھائیں، طائف میں پتھر کھائے،
اور اسی سال جب طائف میں پتھر کھائے، دکھ اٹھائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال معراج فرمایا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا، دکھ اور تکلیفیں اٹھا کر اپنے مشن سے باز نہیں آئے۔ اس سے طریقت والوں کے لیے، اس میں طریقت والوں کے لیے، روحانیت والوں کے لیے، فقراء اور سالکین کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت اور سبق اس میں مثمر اور پوشیدہ ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے سالکوں کے کام کی چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ سال میں ایک بار موقع ملتا ہے کہ جماعت کے اکثر دوست احباب جمع ہوتے ہیں، اور میں ان دوستوں سے معافی چاہتا ہوں جو ابھی تک کہیں بیعت نہیں ہوئے یا روحانیت کو اور طریقت کو نہیں جانتے۔ ہمارے یہ دوست ہیں، بھائی ہیں، ہم نے ان کی نوکری دینی ہوتی ہے، وہ باتیں جو ہم نے اپنے مرشدوں سے سنی ہیں، سیکھی ہیں، سمجھی ہیں، وہ آگے ان تک پہنچانی ہوتی ہیں۔ یہ باتیں کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ ناراض نہ ہو، کیونکہ ان باتوں کا تعلق طریقت اور روحانیت کے ساتھ ہے۔ اب ہمارے پاس مسجد بھی نہیں ہے یا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم فقراء کی تربیت کے لیے الگ سے کچھ بندوبست کر سکیں۔ ہمیں ایسی اوپن محافل کے اندر ایسی باتیں کرنا پڑتی ہیں، لیکن ہم نہایت احتیاط کے ساتھ یہ باتیں پھر بھی بتانے کی اور ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کو جب وہ دار اسلام میں آ چکا ہے یا وہ مسلمانوں کے گھر میں الحمدللہ پیدا ہو چکا ہے، بالغ ہونے کے بعد روحانی لحاظ سے اور اپنے نفس کی اصلاح کرنے کے حوالے سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ وہ اپنا مرشد تلاش کرے۔ بیعت جس نے کی ہوئی ہے اس کو مبارک ہو، جس نے نہیں کی اس کو چاہیے کہ کہیں نہ کہیں بیعت کرے۔ مرشد پکڑنے کے لیے جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں۔ مرشد پکڑنے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ مرشد میں 4 چیزیں دیکھنی ہوتی ہے، پھر پیر پکڑنا ہوتا ہے۔ کتنی چیزیں دیکھنی چاہیے مرشد میں؟ 4۔ پہلی چیز ہے کہ اس کا عقیدہ اور ایمان ٹھیک ہو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ بولیے۔ ایمان ٹھیک۔ مرشد کا عقیدہ اور ایمان ٹھیک ہو، یعنی وہ ہندو نہ ہو، عیسائی نہ ہو، کسی ایسے مذہب کا نہ ہو جو پیروں کے ہوتے ہی منکر ہے، خود پیر بنا ہوا ہو، کوئی ایسا فریدی ٹائپ مذہب نہ ہو۔ اس کا مذہب سیدھے لفظوں میں بتاتا ہوں، اس کو اہل سنت ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر مرشد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عالم ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ مرشد کے لیے کیا ضروری ہے؟ وہ عالم ہو۔ اگر وہ علم نہیں جانتا تو وہ خود کیا عمل کرے گا، مریدوں کو کیا سکھائے گا اور کیا بتلائے گا؟ یہ ضروری نہیں کہ وہ سب سے بڑا عالم ہو، اس سے بڑے عالم بھی ہو سکتے ہیں۔ ضروری مسائل اس کو آتے ہوں، اس نے باقاعدہ علم سے نظامی عربی زبان قرآن حدیث اس نے پڑھا ہوا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کم از کم اس کو مشکات شریف آتی ہو۔ کیا آتا ہو؟ کم از کم مشکات شریف کم از کم اس کو آتی ہو۔ یہ میں نے آپ کو ایک پیمانہ بتا دیا، ناپ کے بالکل آپ کے ہاتھ کے بات رکھ دی، تاکہ آپ یہ نہ سوچیں کہ پتہ ہی نہ وہ علم میں کتنا زیادہ ہوتا ہوگا، اس کی مین کیا ہے، کتنے کلو ہوتا ہے، کتنے من ہوتا ہے۔ میں اگر مشکات شریف اس کو آتی ہے تو وہ اس قابل ہے کہ وہ بیعت کر سکے کسی کو۔ پہلی شرط تھی اس کا عقیدہ اور ایمان۔ پہلی سیدھے لفظوں میں کہوں، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اہل سنت ہو۔ پہلی شرط کیا ہے؟ وہ اہل سنت ہو، عاشق رسول ہو۔ دوسرے نمبر پر شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ باعمل ہو۔ باعمل کو آپ کیسے سمجھیں گے کہ عمل کیا ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ عالم ہو تو مشکات ایک پیمانہ ہے، باعمل ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک ٹانگ پہ ساری رات کھڑا رہتا ہو، یہ کوئی عمل شمل نہیں ہے۔ یہ چلے کشیاں کوئی دین کا اہم حصہ نہیں ہے، یہ بنیاد نہیں ہے دین کی۔ کوئی کرتا ہے تو اچھی بات ہے، وہ استحبابی چیزیں ہیں یا ذوق کی بات ہوتی ہے۔ بنیادی چیز یہ ہے عمل کے حوالے سے کہ ایک تو سیدھا اس کو دیکھنے سے پتہ چلے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا متبع ہے، چہرے پہ داڑھی پوری ہو، مٹھی داڑھی ہو، پھر اس نے لباس سنت کے مطابق پہنا ہوا ہو، پھر آپ اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے تو 1-2-3 گھنٹے بیٹھنے سے کسی نہ کسی نماز کا ٹائم آ ہی جاتا ہے۔ وہ نمازی ہو،
कम से कम 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो, तहज्जुद पढ़ना कोई जरूरी उसके लिए ये कोई नहीं कि सारी रात उल्टा लटकता हो। अगर सिर्फ सुन्नत के मुताबिक लिबास और तरीका है और 5 वक्त का नमाजी है तो ये बाअमल होने के लिए काफी। बाद में रोजे आएंगे तो रोजे रखेगा, हज अगर उस पर फर्ज है तो वो करेगा, लेकिन ये मौके की चीजें होती हैं। हर रोज पेश आने वाली चीजें ये हैं कि चेहरे पे दाढ़ी ठीक हो, लिबास ठीक हो और नमाज पढ़ता। ये नहीं है कि वो कहता जी नमाज कायम करन दा हुक्म है, पढ़न दा ते हुक्म ही कोई नहीं। ऐसे भी सूफिया इकराम इधर बने हैं, लेकिन ये सारे जाहिर हैं और दीन के मुनकिर हैं। ऐसे जाहिरों से दूर रहना जरूरी। इनसे अगर कहा जाए कि नमाज की क्यों मुखालफत करते हो तो कहते हैं यार मौलवियां का काम है, थानू की पता मुल्ला जी अभी जितने पढ़ते हैं सानू पता है। अच्छा, उससे पूछो कि ये जो तुम कह रहे हो कि नमाज ये कोई मतलब है कोई जरूरी नहीं है या ये कायम करनी और है और पढ़नी और है, ये कोई राज की बात है, रूहानियत का राज है? हाँ जी ये राज है। तो राज है तो बकवास क्यों पे करना है? सोचने की बात है कि नहीं? और अगर ये राज है तो अंदर रखना। क्यों कहता है कि नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है? कह की जरूरत है। तू नहीं पढ़ता तो मार खप पड़ेगा। उधर कहना कि ये राज है, फिर राज को बकवास भी बोलना, जुबान पर भी ले आना, ये बदबख्ती नहीं तो और क्या? अगर ये कोई खासा भी गल है तो फिर आमा आगे करने तो मिट्टी खीर पका मोहम्मद कुत्ते आगे करनी। वैसे हकीकत यह है कि ये कोई राज की बात है भी कोई नहीं। नमाज के बगैर कोई चारा कार नहीं, कोई राज नहीं है कि नमाज पढ़नी, नमाज न पढ़ने के तरीके का राज है। कूड़ मारता है, वो झूठ बोलता है, बदबख्त है। ये 3 शर्तें हो गई। बात ज़हन में है? पहली शर्त मैंने क्या बताई थी? उसका मुर्शिद अहले सुन्नत हो। दूसरी बात क्या बताई? आलिम हो। तीसरी चीज बाअमल हो। चौथी चीज क्या है? चौथी चीज है उसका सिलसिला जुड़ा हो, यानी उसके मुर्शिद ने उसको इजाजत दी हो। उसका कोई मुर्शिद हो और उसके मुर्शिद ने उसको इजाजत दी हो। उसके मुर्शिद का भी कोई मुर्शिद हो, उनका भी कोई मुर्शिद हो, उनका भी कोई मुर्शिद हो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उसके मुर्शिदों का सिलसिला जुड़ा हुआ हो, ताकि जहां से, जिस मरकज से, जिस समंदर से, फटके मारते से फैज जब आएगा, जिस ग्रिड स्टेशन से जब करंट आएगा तो इस तार के जरिए करंट इसके कनेक्शन में मिल जाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, हक टाइम सच टाइम, हक टाइम सच टाइम, हैदरी अहमद हैदूर, मेराजे मुस्तफा, जहां खुदा वाले रसूल। जनाब अब सबक के तौर पर बातें दोहरा दीजिए। पीर पकड़ने से पहले 4 चीजें देखनी चाहिए। सबसे पहली चीज क्या है? वो अहले सुन्नत हो। नंबर 2 क्या है? आलिम हो। नंबर 3 बाअमल हो। नंबर 4 उसका सिलसिला जुड़ा हुआ हो, उसके मुर्शिद ने उसको इजाजत दी हो। ये 4 शर्तें होती हैं। इनको आपके खादिम ने, फकीर ने एक शेर में लिख दिया है, और ये किताब है मुसलमानी, उसके अंदर पंजाबी में शेर है। मुर्शिद कामिल राह दिखावे, रब दे नाल मिलावे, बिन मुर्शिद जो फकर कमावे, हथ शैतान दे आवे। सही अकीदा, आलिम आमिल नाले होश इजाजत। 4 चीजें होंगी। सही अकीदा, आलिम आमिल नाले होश इजाजत। ये शर्तां विच पीर जरूरी, कोई नहीं शर्त रियाजत। रियाजत करना, चिल्ला कटना, तस्बीह गालिब पा लेनी, पुट्ठा लटकना, ये कोई शर्त नहीं है। ये हिंदू भी कर लेते हैं, ये ठग भी कर लेते हैं। हमारी आवाम का ये हाल है, जो हत्था पे सर दबा के दिखा दे उस पर चपेर हो जाते हैं। हमारी लड़की को दौरा पड़ता है, जिससे ठीक हो जाएगी ना मैं उसका बैत हो जाऊंगा। ये कोई औलियाई नहीं है, ये हिंदू भी कर लेते हैं। विलायत किसी और चीज का नाम है। ये शर्तें देखने के बाद आप पीर पकड़े।
عام شام ہوتا ہے کہ آج کل خلافتیں بانٹی جا رہی ہیں تھڑا تھڑ سلسلہ پھیلانے کے لیے. یاد رکھیے خدا کی قسم یہ اتنا آسان ہوتا. ابھی یہ اسٹیٹ سیکرٹری جو بنے ہوئے تھے یہ میرے بڑے بھائی تھے اور یہ اس غلام آپ کے خادم سے یہ انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے. میرے بڑے بھائی کا کم از کم میں حیا کرتے ہوئے اپنے پاس سے اس کو خلافت ضرور دے دیتا. یہ اپنے بس میں کوئی چیز ہوتی یا اتنی آسان ہوتی یا اتنی آسانی سے یہ بانٹی جانے والی چیز ہوتی, ہر بندے کے سر پہ دستار سجانا آسان ہوتا تو یہ کم از کم ہم ضرور کر دیتے. لیکن یاد رکھیے جتنے بھی یہ خلافتیں بہت زیادہ بانٹنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں محتاط رہا کریں. ابھی پیر صاحب زندہ ہیں, ان کا خلیفہ آگے خلافت دے رہا ہے, آگے خلاف 5, 6, 7 جگہ تک آگے دادا پیر پردادا پیر لکڑ دادا یکڑ دادا سارے ابھی زندہ ہیں. یہ ثوابدیدی خلافتیں ہوتی ہیں. مرکز سے ریکمینڈ کی ہوئی خلافت اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو عطا کرے. پھر بات ہے اس طرح کے لوگوں کو پیر نہیں پکڑنا ہوتا. پیر پکڑنے کے لیے جو میں نے شرائط بتائی ہیں وہ, اور کچھ یہ احتیاطیں سجے کھبے کچھ دیکھ سونگ کے پانی پیو پون کے تو پیر نپو چون کے. یہ پیر کا چہرہ بڑا نورانی ہے, یہ کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے چہرہ نورانی. ہمارے شاہ جی سید فاروق شاہ صاحب گئے ادھر عدالت میں تو وہاں کوئی جھگڑا تھا. یہ اینٹی کرپشن میں کام کرتے ہیں کوئی ہم اپنے علاقے میں محلے میں. تو وہاں کوئی خاتون تھیں, اللہ پاک سب کو ہدایت دے, وہ بیچاری وہاں پر کٹہرے میں کھڑی تھی. اس کے خلاف انہوں نے کیس کیا ہوا تھا کہ وہ کوئی غلط کام پھیلاتی تھی. تو وہ اس کا وکیل کہنے لگا, عورت کا وکیل کہنے لگا جج صاحب دیکھیے اس عورت کا چہرہ کتنا نورانی ہے. تو یہ کوئی بات نہیں, کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا. چہرہ نورانی اگر کمال ہوتا تو سارے انگریز بڑے گورے ہوتے ہیں, اور چہرہ گورا ہونا اگر ولایت ہوتی تو بلال حبشی کبھی ولی نہ ہو سکتے. لیکن بلال حبشی کو کوئی چٹے رنگ والا آج کا ولی نہیں پہنچ سکتا, قدموں کی خاص بھی نہیں ہو سکتی. دل کالے کولوں منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے ہو, سلطان بہو فرماتے ہیں. تو یہ کوجے گھٹیا معیار ہیں ہمارے پاس, اور پیمانے ہیں, ترازو ہیں جن کے اوپر ہم اولیاء کو تولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کوئی معیار نہیں. اس کے بعد جب پیر پکڑ لیا جائے تو پیر 2 قسم کے ہوتے ہیں. کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ 2 قسم کے ہوتے ہیں. کامل ہوتے ہیں, وہ دونوں کامل ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنے مرید کی تربیت کرتے ہیں. تربیت کا معنی ہوتا ہے کہ اس کو اپنے رنگ میں رنگ دینا. ایک وہ ہوتے ہیں جو نہیں رنگا کرتے, وہ کہتے ہیں بیٹا نماز شماز پڑھی کرتے, آندہ جاندہ رہا کر, بس کامل ہوتا ہے وہ. ایک ہوتا ہے جو کہتا ہے نماز شماز پڑھی کرتے آندہ جاندہ رہا کر, قیامت کے دن وہ کامل اس کا ذمہ دار ہے انشاءاللہ تعالی, لیکن اس کو اپنے رنگ میں نہیں رنگتا. فوت ہونے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے مریدوں میں سے 2, 4, 5 کو جو اللہ کا آدر ہوتا ہے, وہ جو مناسب بندے ہوتے ہیں ان کو اجازت دے کے خلافت دے کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یہ ایک قسم کے ولی ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو ہر مرید کو جس کو بھی پکڑنا ہے اس کو اسی طریقے سے ذکر دینا ہے کہ وہ اپنے رنگ میں رنگا جائے. آگے کسی کا اپنا نصیب ہے, کوئی زیادہ چلتا ہے کوئی تھوڑا چلتا ہے, لیکن مرشد کی ڈیوٹی اور کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ساری جماعت کو, سارے دوستوں کو, سارے مریدوں کو اللہ کے راستے پر چلائے. واصل کرنے کے لیے وہ بیٹھا ہوتا ہے, اس کی ڈیوٹی یہی ہوتی ہے. جو آیا ہے وہ واصل ہونے کے لیے آیا ہے, اور واصل ہونے کی کرنے کی اس کو کوشش کی جائے. یہ تربیت کرنے والے پیر ہوتے ہیں. کامل وہ پہلا بھی تھا اور کامل یہ بھی ہوتا ہے. اس کی ڈیوٹی تھوڑی سی اوکھی ہوتی ہے. ان لوگوں کے پاس مریدوں کا رش بھی ذرا کم ہوتا ہے, بوجھ زیادہ ہوتا ہے, لوڈ زیادہ ہوتا ہے. اس قسم کے پیر آپ دیکھیں گے, کہیں جا کے پھر ٹر کے دیکھ لینا, اس قسم کے پیر اکثر بیمار شمار ہی رہتے ہیں, بوجھ اٹھا اٹھا کے. وہ دوسرا جو ہوتا ہے وہ اس کو کامل وہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ سیاح ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی آندہ جاندہ رہا کر, تے وقت قیامت میں انشاءاللہ دیکھا گیا. یہ جو پیر کامل ہوتے ہیں, جو
رنگتے ہیں اپنے رنگ میں، جو تربیت کرتے ہیں، جو زور لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، صحبتیں دیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ان کو تربیت دیتے ہیں، ٹریننگ کراتے ہیں، ان کو مراقبے بتاتے ہیں، اذکار بتاتے ہیں، مختلف افکار بتاتے ہیں اور سکھاتے ہیں. ان کے اندر جو ان کے مریدوں کے اندر جو کیٹیگریاں ہوتی ہیں وہ بھی پھر مختلف ہوتی ہیں. کوئی مرید ایسا ہوتا ہے جو اس کو بتایا جائے کہ یہ ذکر کرنا ہے، یہ فکر کرنا ہے، اس طریقے سے تصور کرنا ہے، اس طریقے سے مراقبہ کرنا ہے، تم نے محنت کرنی ہے. کوئی ایسا کرتا ہے اور کوئی ایسا نہیں کرتا. ہر بندے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، ایک طبیعت ہوتی ہے. اپنی طبیعت کے مطابق کوئی بندہ اس کام کو کرتا ہے، کوئی بندہ نہیں کرتا. کوئی کہنا مانتا ہے، کوئی کہنا نہیں مانتا. کوئی کہنا تھوڑا مانتا ہے، کوئی کہنا زیادہ مانتا ہے. کوئی ہر کام ہر بات مانتا چلا جاتا ہے. کوئی مانتا ہے تو کچھ باتیں جو اس کی طبیعت کے مطابق ہوتی ہیں وہ مان لیتا ہے، جو اس کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں ان کو نہیں مانتا. یہ مختلف کیٹیگریاں ہوتی ہیں. جتنا کوئی مانتا چلا جاتا ہے اتنا کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے. ایک ہوتے ہیں جو مشکلات پر ثابت قدم رہتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو مشکل آتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں، آنا جانا بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ اس کی اپنی فطرت ہوتی ہے، پیدائشی طور پر، یا ماحول جس میں وہ رہا ہوتا ہے، یا جس ماں باپ کے پاس وہ رہا ہوتا ہے، یا جس طرح اس نے وقت پہلے گزارا ہوتا ہے. پہلے بھی تو اب ایک بندہ 25 سال کی عمر میں آ کے بیٹھ ہوا ہے، 25 سال کا تو ایک رنگ اس پہ چڑھا ہوا ہے کہ نہیں چڑھا ہوا، وہ کھرچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ اپنا پرانا رنگ دکھانے سے باز نہیں آتا، وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا. ایسے بندے کو لائن پہ لانا بہت مشکل ہوتا ہے. اب کامیاب ترین وہ فقیر ہوتا ہے جو مرشد کے کہے پہ مکمل تعلیمات پہ عمل کرتا جاتا ہے، اور جب مشکلات آتی ہیں تو ثابت قدم رہتا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے. اب طائف میں پتھر کھانا کوئی آسان کام تو نہیں. گئے کس لیے تھے؟ کوئی کار کوٹھی لینے گئے تھے، کوئی ذاتی جائیداد خریدنے گئے تھے، کوئی ان سے رشتہ لینے گئے تھے، کچھ بھی نہیں. میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا دین پہنچانے کے لیے وہاں تشریف لے گئے، مگر آگے سے پتھر کھائے. آپ نے بھی اس کے باوجود آپ نے ہمت نہیں ہاری. تو فقیر کامیاب وہ ہوتا ہے جو جب طریقت میں قدم رکھتا ہے تو جتنی مشکلات کا اس کو سامنا ہو اس کے باوجود اپنے راستے سے باز نہیں آتا. اللہ حق ہے، اللہ کا رسول حق ہے، میرا مرشد حق ہے، طریقت کا راستہ حق ہے، کچھ ہو جائے میں اس راستے سے نہیں ہٹوں. وہ فقیر کامیاب رہتا ہے. کوئی مرشد نہیں کہتا کہ الٹے لٹک جاؤ. بات صرف یہ ہوتی ہے کہ تمہارا اگر اندر سے یہ یقین واثق ہو چکا ہے اور بات تم نے ٹھہرا دی ہے اپنے اندر کہ کچھ ہو جائے، میں نے کشتیاں جلا دی. کشتیاں جلانے والی بات کسی کو پتہ ہوگی، کسی کو نہیں ہوگی. طارق، ہم بچپن میں پتہ نہیں 7ویں 8ویں جماعت میں مجھے یاد آتا ہے تھے تو انگریزی کی کتاب میں ایک مضمون ہوتا تھا، طارق برنٹ ہز بوٹس. طارق نے اپنی کشتیاں جلا دی. وہ ایسا تھا کہ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کسی علاقے پر دریا کے سمندر کے پار کسی ملک پر حملہ کیا تھا. فوج ساتھ تھی، کشتیوں پہ چڑھ کے اس علاقے میں اتر گئے. جب وہاں گئے تو طارق نے فوج کو حکم دیا کہ ان کشتیوں کو آگ لگا دو. کیوں؟ اس لیے کہ کسی فوجی کے ذہن میں یہ شک نہ رہے کہ اگر شکست ہوئی تو بھاگ کے کشتیوں پہ واپس چلے جائیں گے. یا جیتنا ہے یا مر جانا ہے، واپس نہیں جانا. یہ طارق کے کشتیاں جلانے کا یہ مطلب ہے. اس طرح طریقت کے میدان میں جو بندہ اتر جاتا ہے اس ذہن کے ساتھ کہ یہیں پر یا فتح حاصل کرنی ہے یا مر جانا ہے، واپسی کے راستے بند ہو چکے ہیں، وہ بندہ خدا کی قسم پہلے دن کامیاب ہو جاتا ہے. یہ ذہن آج بن جائے، کامیابی کے راستے کھل جائیں. لیکن اگر کوئی بندہ وہ آجزی کی مولوی صاحب کی طرح کہے کہ میرے پیر میں رسی باندھ دو، میں دریا میں چھلانگ لگاتا ہوں اللہ کے بھروسے پر، لیکن اگر ڈوبنے لگا تو مجھے کھینچ لینا. نہیں، رسی کھول دے تو مار بسم اللہ کر کے چھال بڑھ گیا تو بڑھ گیا، کر گیا تو کر گیا. خدا پہ بھروسہ کر، خدا پہ بھروسہ ایسا کرو گے تو پھر کامیابی. یہ رزق اور رندوں والا راستہ ہے، یہاں پر عقل والے انسان کامیاب نہیں.
ادھر نہ عقل چلتی ہے، نہ اپنی نیکیوں پر بھروسہ چلتا ہے. ادھر تو اپنی نیکیاں یوں کرنی بھی ہے، چھوڑنا بھی نہیں نیکیوں کا راستہ، کرنی ہے لیکن سمجھنا ہے کہ میری نیکی کچھ نہیں، میری نیکیاں برباد ہے. میرا اگر بھروسہ ہے تو اس کی فضل پر ہے، اس کی رحمت پر میرا بھروسہ ہے. ایسا اندھا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو تو وہ قوال پڑا کرتا ہے، یہ ہے میں کدا یہاں رند ہیں، یہ حرم نہیں ہے اے شیخ جی، یہاں پارسائی حرام ہے. سبحان اللہ. یہ ہے میں کدا یہاں رند ہیں، یہاں سب کا ساتھی امام ہے. تو یہاں پارسائیاں نہیں چلا کرتی. یہ میرا مطلب نہیں کہ پارسائی چھوڑ دو، نماز شریعت روزہ سب کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو پارسا نہیں سمجھنا، پھر آپ کو پاپی سمجھنا، گناہگار سمجھنا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی نیکیوں پر فخر کرنے والے شخص سے وہ شخص بہتر ہے جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے. اللہ نے نیکیاں تمہاری کیا کرنی ہے؟ اللہ کو ٹوٹا ہوا دل چاہیے، ندامت کا آنسو چاہیے، جھکا ہوا سر چاہیے. اور جو نمازیں پڑھے اور اپنی نماز پر فخر کرے اور تکبر کرے، اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. لیکن اگر کسی سے خطا ہو جائے اور وہ خطا کے بعد آنسو ندامت اور شرمندگی کے بہاتا ہے تو ان آنسوؤں کا کوئی مول ہی نہیں. اللہ کریم ہمیں نماز کی بھی توفیق دے، تہجد کی بھی توفیق دے، لیکن رات کو اٹھ کے ہم تہجد پڑھیں اور دن میں اوگن ہار سمجھیں اپنے آپ کو تو پھر کامیابی ہے، ورنہ نہیں. اس طریقے سے طالب طریقت جب آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کو یہ انتہائی قدم ہوتا ہے، انتہائی مقام ہوتا ہے کہ کچھ ملے یا نہ ملے، حتیٰ کہ وہ ولایت کی بھی نفی کر دیتا ہے کہ مجھے اولیائی بھی ملے تو ٹھیک میرا نصیب، نہ ملے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، دروازہ میرے لیے یہی ہے، اس ڈر سے میں نہیں ہٹوں گا. اتنی جٹھائی اور مضبوطی چاہیے، قسم خدا دی در سجنا دار کہ میں ہر دل چھوڑ نہ بیسوں، انشاءاللہ جیندیاں تائیں میں تا پوری توڑ نبھیسوں، دلوں بجانوں دلڑی صدقے اصلوں فرق نہ پیسوں، غلام فریدہ جویں یار منے اسا ایویں یار منے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جان اولیاء. ایک بات بتائیے، اگر ہم کو آپ کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ جائے کہ تمہارے لیے دوزخ مقدر ہو چکی، تمہارا نصیب دوزخ ہے، نماز پڑھو تب بھی دوزخ، نہ پڑھو تب بھی دوزخ، مجھے یاد کرو تب بھی دوزخ، مجھے یاد نہ کرو تب بھی دوزخ، استغفار کرو پھر بھی دوزخ، درود پڑھو پھر بھی دوزخ. اللہ میں ایک فرضی بات کرتا ہوں، ڈر نہیں جانا. اگر اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ جائے کہ ہمارے لیے دوزخ لکھ دی گئی ہے، کنفرم ہے، فائنل ہے، اب یہاں جو بندہ یہ سمجھ لے کہ جب دوزخ سے جانا ہی جانا ہے تو پھر چھٹو محنت مشقت، وہ بندہ مارا گیا اور فیل ہو گیا. جس نے کہا کہ دوزخ بھیج یا جنت بھیج، مجھے تیرے نام سے غرض ہے، تیرا نام پکانا میرا کام ہے، جنت دینا یا دوزخ دینا یہ تیرا ہے. اب وہ بندہ کامیاب ہے. طریقت والا فقیر بھی یہی کرتا ہے، اس کو دوزخ اور جنت کی پرواہ نہیں ہوا کرتی. بے شک جنت میں ہر کوئی جانا چاہتا ہے، دوزخ میں کوئی نہیں جانا چاہتا. جنت ہی مانگنی چاہیے، دوزخ نہیں مانگنی چاہیے. ہو جائے تو رند وہ ہے جو محبوب کا دروازہ پھر بھی نہ چھوڑے. ایک اللہ کا ولی تھا، وہ مسجد میں گیا، نماز پڑھی، سجدہ کیا. اللہ نے فرمایا کہ میں تجھ سے ناراض ہوں، میرے دروازے پہ تجھے آئندہ آنے کی ضرورت نہیں. وہ پریشان ہو گیا، مسجد سے نکلا، باہر گلی کوچے میں گھوم رہا تھا. ٹینشن بڑی ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کو جب اس قسم کی کوئی بات سن لیں. اس قسم کی کئی باتیں ان کو سننے کو مل جاتی ہیں، مختلف کیفیات آتی ہیں، احوال آتے ہیں، وقت آ جاتے ہیں، کبھی اپنی غلطی کی وجہ سے، کبھی محبوب کی بے نیازی کی وجہ سے. بڑا سخت جملہ اللہ کی طرف سے سن لیا کہ تیرا اب ککھ نہیں رہا، نکل میری بارگاہ سے. بازار میں سے گزر رہا تھا، ایک گھر کے سامنے سے گزرا،
اس نے ایک تماشا دیکھا، ایک بچے کو ماں نے مارا اور گھر سے باہر نکال دیا. بچہ دروازے کے باہر بیٹھا ہوا ہے، محاٹ کہتے ہیں نا دہلیز کو، تو اس کے اوپر بیٹھا ہوا سو گیا، دروازے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے، بچہ سو گیا. اب وہ اللہ کا ولی وہاں سے گزرا تو بچے کو دیکھنے لگا کہ یہ بچہ یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے، ٹیک لگا کہ سویا ہوا ہے. چلو بیٹھے تو بچے رہتے ہیں دروازے پہ، بچہ وہاں سویا ہوا ہے، آنسو یہاں لگے ہوئے ہیں. وہ اللہ کے ولی کھڑے دیکھ رہے، وہ دیکھ رہے ہیں. اچانک اندر سے ماں نے دروازہ کھولا تو بچہ اندر ماں کے پیروں پہ گر گیا. سو تو رہا تھا، 4-5 سال کا بچہ. ماں نے بچے کو اٹھا لیا، سینے سے لگایا، رونے لگی. میرے بچے، تیری کوئی ماسی ہوتی، کوئی پھپھی ہوتی، کوئی چاچا ہوتا، کوئی ماما ہوتا، پورے گاؤں میں کوئی بھی نہیں تھا میرے بچے کا جس کے ہاں ماں سے روٹ کے چلا جاتا. میرے بچے تو ماں کے دروازے پر ہی بیٹھ گیا اور سو گیا. اس انداز سے ماں نے اپنے بچے کو گلے سے لگایا، حالانکہ بچے نے معافی نہیں مانگی تھی، بس ماں نے بچے کی ثابت قدمی دیکھی کہ میرا در چھوڑ کے کہیں نہیں گیا. تو ماں نے اس کو سینے سے لگا لیا، از خود معاف کر دیا، الٹا رونے لگی اور اپنے کیے پہ پچھتانے لگی. اللہ کے ولی نے جب یہ منظر دیکھا تو اسی وقت واپس ٹوٹ گیا، واپس چلا گیا کہ میں اپنے مالک کا، اپنے محبوب کا، اپنے رب کا دروازہ چھوڑ کے میں تو پاگل ہے جو مسجد سے نکل آیا، میں تو خامخواہ گھبرا گیا. واپس گئے اللہ کی بارگاہ میں اور بیٹھ گئے کہ میرے مالک بس تیرا ہی کرم ہے، تو نے مجھے وہ سبق دیا ہے، آج کے بعد دروازہ تیرا ہی ہے، تو مجھے کچھ بھی کہتا رہے. مرشد اگر مرید کو کہنا تو میرا مرید نہیں، تو دفع ہو جا، تو میرا کچھ نہیں لگتا، میں نے تجھے اپنے مریدوں کی فہرست سے نکال دیا ہے، میں نے تمہارا نام خارج کر دیا ہے. مرشد اگر یہ کہتا رہے نا، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. مرید کو کچھ نہیں سوچنا چاہیے. مرید کہ ٹھیک ہے میں ادھر ہی رہوں گا، وہ ثابت قدم مرید ہے، وہ اس بچے جیسا بچہ ہے اور اس ولی جیسا ولی. مرشد کہتے رہتے ہیں تو میرا مرید نہیں ہے، تو میرا کچھ نہیں لگتا، میں تجھے ماروں گا، میں تجھے ایسی تیسی کر دوں گا. وہی بڑی بات ہے. باپ کہے کہ تو میرا بیٹا نہیں ہے، وہ کہاں بھاگ سکتا ہے باپ ہونے سے. اسی طرح مرشد بھی کچھ کہتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مرید کو ثابت قدم رہنا چاہیے. جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو جان جو دینے سے گریز نہ کرے وہ ریند ہے. سب سے بڑی قیمتی چیز انسان کو جان نظر آتی ہے. جان تو جان، ایمان بھی جائے تو طالب کو چاہیے، طالب صادق یہ بات تھوڑی سی کوڑی، یہ گھٹ بھرنا اوکھا ہے کہ ایمان کیسے جائے. یاد رکھیے ایمان بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے رسول کا دیا ہوا ہے، ان کے قدموں پر ان کی دی ہوئی چیز نچھاور کرنی پڑتا ہے تو وہی بڑی بات ہے. ایمان سلامت ہر کوئی منگتا تو عشق سلامت کوئی ہو، اس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو. منگن ایمان تے شرما مر عشقوں تے دل نو غیرت ہوئی ہو، رب عشق سلامت رکھے باہو میں ایمانوں دیاں روئی ہوں. اللہ والوں کا تو یہ انداز ہوتا ہے کہ اللہ پہ، اللہ کے حبیب پہ، اپنے مرشد پہ اپنا ایمان بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دینا تو کون سی بڑی بات ہے. جان بھی جائے، ایمان بھی جائے، سب کچھ جائے، لیکن اللہ کا، اللہ کے حبیب کا اور مرشد کا دروازہ نہ چھوٹے. آپ نے کلام ایک سنا پڑا ہوگا، آج کل ٹی وی کا دور ہے، خواجہ صاحب کا، خواجہ فرید صاحب کا کلام ہے، پیلو پکیاں نیوے آ چڑوں رل یار. سنا ہے نا؟ سنا ہے؟ آپ فرماتے ہیں پیلو پکیاں نیوے آ چڑوں رل یار. آگے چل کے ایک جگہ پہ بہت سارے مصرے 7-8 اس کے بند ہیں. ایک جگہ فرماتے ہیں ایڈو غمزے عشرے نخرے اوڈو یار خریتی بکرے. یعنی ادھر سے محبوب جو ہے اس کی طرف سے غمزے عشرے نخرے ہیں. غمزے عشرے کہتے ہیں اشارے بازی کو، محبوب اشارے بازیاں کرتا ہے، حسن چھلکاتا ہے اور نخرے کرتا ہے. ایڈو غمزے عشرے نخرے اوڈو یار خریتی بکرے. لیکن ادھر سے جو غلام ہے وہ خریتی بکرے ہیں، غصہ کان تیار، ذبح ہونے کے لیے تیار ہے.
ایڈو غمزے اشرے نخرے اوڈو یار خیرتی بکرے کسن کان تیار راندہ رسیاں نہیں ہے. راندہ رسیاں نہیں کا مطلب ہے کہ تماشا خوب لگا ہوا ہے کہ یہ نخرے کرتا ہے، وہ ذبح ہونا چاہتا ہے اس کے نام پر. یہ منظر، یہ سما، یہ انتہا، یہ رند پنا اور یہ قربانی جب کسی طالب میں اور فقیر میں آ جاتی ہے، یہ اس حد تک استقامت آ جاتی ہے کہ اس کو اب کچھ پرواہ نہ ہو، جان جائے تو جائے، ایمان جائے تو جائے، ایسا طالب کامیاب ہوتا ہے. اس سے نیچے نیچے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی مرید ہی ہوتے ہیں لیکن وہ نچلے درجے کے ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کے نہیں. طریقت میں ایک لوگ عوام ہوتے ہیں، ایک خواص ہوتے ہیں، ایک اخص الخواص ہوتے ہیں. عام ہے، خاص اور اس سے اگلا ہے اخص الخواص. خاصوں میں سے بھی چنا ہوا ہوتا ہے، عوام میں سے خاصوں کو چنا جاتا ہے، خاصوں میں سے اخص الخواص کو چنا جاتا ہے. علم کے بھی 3 درجے ہیں، 3 رتبے ہیں. ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے، ایک حق الیقین ہوتا ہے. علم الیقین سب کو ہے، ہم سب کو. علم الیقین کا مطلب ہے کہ سن لیا اور مان لیا. بھائی ہم نے سنا ہوا ہے آگ جلا دیتی ہے، سنا ہوا ہے. اگر آپ نے جلتا ہوا دیکھا ہو کسی کو تو وہ اور بات ہوگی کہ نہیں؟ سننا اور بات، دیکھنا اور بات. سننا علم الیقین ہے اور دیکھنا عین الیقین ہے. عین کہتے ہیں آنکھ کو، آنکھ سے دیکھ کر یقین کیا ہے. ہم نے دیکھا ہے فلاں بندہ جل رہا تھا، فلاں چیز جل رہی تھی، لکڑی جل رہی تھی، کاغذ جل رہا تھا، تو جلتا ہوا دیکھ لینا یہ عین الیقین ہے. اور اگر اپنے آپ کو آگ لگ جائے تو پھر یہ حق الیقین ہوتا ہے. خود جل کے دیکھ لیا ہے، یہ حق الیقین ہے. عین الیقین عوام کا ہوتا ہے، علم الیقین عوام کے پاس ہوتا ہے، عین الیقین خواص کے پاس ہوتا ہے، حق الیقین اخص الخواص کے پاس ہوتا ہے. اسی طرح ایک شریعت ہوتی ہے، شریعت ہر بندے پر لاگو ہے. کچھ ہوتے ہیں جو شریعت سے آگے بڑھ کر شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کو بھی لے لیتے ہیں. صرف شریعت پر عمل کرنے والے عوام ہوتے ہیں. شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کو جان لینے والے، شریعت جمع طریقت، شریعت چھوڑ کے طریقت نہیں، شریعت جمع طریقت، اس پر عمل کرنے والے خواص ہوتے ہیں. اور آگے معرفت تک پہنچ جانے والے وہ اخص الخواص ہوتے ہیں. اور معرفت کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں. ساری زندگی انسان معرفت پہ بہرے بے کرام میں، گرداب میں پھنسا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. اللہ کی معرفت اور شناخت کی کوئی حد نہیں. تو آپ اس حوالے سے لے لیں عوام خواص اور اخص الخواص، یا علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یا شریعت طریقت اور معرفت. تینوں کے لحاظ سے شریعت عوام کے لیے، طریقت خواص کے لیے اور معرفت اخص الخواص کے لیے. علم الیقین عوام کے لیے، عین الیقین خواص کے لیے، حق الیقین اخص الخواص کے لیے. یہ 3 طرح کی کیٹیگریاں ہیں لوگوں کی. اسی طریقے سے مریدوں کے اندر بھی، طالبوں کے اندر بھی، سالکوں کے اندر بھی، فقراء کے اندر بھی کیٹیگریاں ہوا کرتی ہیں. اور ان میں سے ادنا کیٹیگری یہ ہے کہ کم از کم مرشد کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتا رہے، کچھ ملے یا نہ ملے. پھر اس سے آگے کچھ وہ ہوتے ہیں جو اس سے بھی بڑھ کر اپنی جان، اپنی مال، اپنی ذات، اپنا سب کچھ، تن من دھن جس کو کہتے ہیں، وہ سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور نفع اور نقصان کا وہ نہیں سوچا کرتے کہ ہائے ایسا نہ ہو جائے کہیں. ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوا کرتی. جان جائے تو کوئی پرواہ نہیں. مجھے ایک کلام یاد آ گیا. پھر وہ سسی کے بارے میں کسی اہل دل نے لکھا ہے. وہ سسی گھڑے نو آخ دی اج مینو پار لگا کھڑیا. تو ایک جگہ سونی گھڑے نو آخ دی اج مینو پار لگا کھڑیا. تو ایک جگہ میں وہ آخری کہتی ہے وہ گھڑا کچا تھا. تو وہ سوچنے لگی، کہنے لگی اگے جاواں ماری جاواں، پیچھے ہٹا جھوٹھی پواں. سمجھ آ رہی؟ گھڑا کچا ہے نا، آگے جاتی ہیں تو ڈوبتی ہوں، پیچھے ہٹتی ہوں تو یار سے کارا کیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے. اگے جاواں ماری جاواں، پیچھے ہٹا جھوٹھی پواں، چل ول ہن دلدار دے میرا لکھیا جھولی پا گڑیا. سونی گھڑے نو آخ دی اج مینو پار لگا گڑیا. تو جو لکھا ہے وہ جھولی ڈالنے کے لیے جو فقیر تیار ہو جائے، لیکن جانا ول دلدار دے ہے، اپنے محبوب کی طرف جانا ہے. گھڑا کچا ہے تو ہوا کرے. اس حد تک فقیر اگر رند ہے، ٹھیک ہے، مضبوط ہے تو وہ طریقت کا شہنشاہ ہے. اس سے نیچے نیچے ہے تو نچلے درجے کے فقیروں میں شمار ہو جائے گا. بیڑی تر جائے گی لیکن جو حق تھا وہ ادا نہ ہو سکے گا.
پہلی میں نے آپ کو تینوں باتیں بتائیں. ایک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تعظیم، اس میں تعلیم سے اوپر تعظیم ہے. دوسری بات یہ بتائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے. یہ ایک حصہ تھا. دوسرے حصے کے بعد اندر میں نے آپ کو بات بتائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرائی ہے تو بڑی استقامتوں کے بعد کرائی. یہ عروج ملا ہے تو اتنا سوکھا نہیں ملا، بڑے کرم سے ملا ہے. سرکار نے اس سے پہلے بڑے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. اس حوالے سے میں نے طالبوں کے مختلف اسٹیپس بتائے ہیں، مختلف منازل بتائی ہیں. ان میں سب سے پہلے میں نے بتایا کہ مرشد پکڑتے وقت 4 چیزیں دیکھنی چاہیے. کون کون سی چیزیں؟ پہلی کیا ہے؟ پہلے سنت ہو، دوسری عالم ہو، تیسری عمل ہو، اور چوتھی اس کا سلسلہ جڑا ہوا. 4 چیزیں ہوگی. اس کے بعد مرشد 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک کاملوں کی بات کرتا ہوں، دکانداروں کی نہیں. کامل جو ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو تربیت نہیں کرتے، ایک وہ جو تربیت کرتے ہیں. اور وہ جو تربیت کرتے ہیں ان کے طالبوں کی بہت سی قسمیں ہیں. میں نے 3 قسمیں خاص طور سے بتائی ہیں. ایک نارمل اسٹیج کے ہوتے ہیں، عوامی. ایک خواص ہوتے ہیں اور ایک اخص الخواص ہوتے ہیں. اور اخص الخواص وہ ہوتے ہیں جو کشتیاں جلا کے آتے ہیں، ذبح ہونے کے لیے کسڑ خان تیار ہو کے آتے ہیں، اور چل ول ہوں دلدار دے میرا لکھیا جولی پا کھڑیا. اس چیز کو وہ سمجھتے ہیں، دلدار کی طرف بڑھنا جانتے ہیں، اور جو لکھیا ہوتا ہے وہ جولی میں ڈالنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ہاں وہ آگ ہو یا وہ جواہر ہو. اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان سب باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل پیرا ہونے کی، اور خاص طور سے طریقت والے ساتھیوں کو اس راستے پہ چل کر کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.